میں اور وہاں کے نمائندگان کے سامنے بیٹھ کے کیا ہے اور اس کے کلپس اب بھی آپ کے ٹی وی چینلز پہ چلتے ہیں، تو اس کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ملک کو کس آگ نے اب تک جلا کے بسم کیا ہے اور کس نے نقصان پہنچایا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم جس آگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے دو کام کریں، ایک یہ کہ بیرونی مداخلتوں کو پاکستان میں ختم کریں اور بیرونی قوتوں کی جو مداخلتیں ہماری اوپر سے لے کر نیچے تک ہر سطح پہ موجود ہیں اس کا ہم گلا گھونٹیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے اندر کی صفوں کو صاف کریں، چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ مذہبی جماعتوں کے اندر ہیں۔ جب تک ہم ان دو مسئلوں سے نپٹیں گے نہیں اور سنجیدگی کے ساتھ اس کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور اس وقت ایک میں نقطہ اور عرض کروں کہ اس وقت ہمارے جو فورسز ہیں، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے اندر جو کرپشن کی انتہا نظر آتی ہے، اس کے بعد آپ کیسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عدل ہو، انصاف ہو؟ آج تک اگر کسی ایک قاتل کو پھانسی پر لٹکایا نہیں گیا، چاہے اس کا تعلق کسی مکتب، کسی مسلک، کسی سیاسی پارٹی سے ہو، تو اس کے بعد آپ کیسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ کسی لالچی شخص کو یہ موقع ملے تو وہ اس موقع کو ضائع کرے؟ اس لیے قانون کا نفاذ اور عدل کے نظام کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن کی آیت ہے، اب اس آیت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور وہ آیت یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں انتقام لیں اس شخص سے جو قاتل ہے، چاہے وہ قاتل کسی ہندو کا ہے، کسی عیسائی کا ہے، کسی مسلمان کا ہے۔ ہمیں ان مسالک سے ہٹ کر اصولوں کی بنیاد پر بڑی مناسب طریقے سے بات کی۔ آخر میں قاضی صاحب میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ کی جو جماعت ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بھی رہی ہے، بلوچستان بھی حکومت رہی ہے، اور میں خیال ذرا بالا تر کے کیا مولانا فضل الرحمان جن سے آپ بڑے قریب ہیں وہ اس طرح کا انیشیٹو نہیں لے سکتے کہ تمام مکتبہ فکر یا مسلک کے لوگوں کو بلایا جائے، سیاست سے ہٹ کر کم از کم جس طرح کی ہو رہی ہے؟ حکومتیں ہوتی ہی شفاف ہیں، چاہے وہ کسی کی ہوں یا ریاستیں، لیکن آپ کا زیادہ فرض نہیں بنتا قاری صاحب؟ ذرا کوئک ایک منٹ میرے پاس ہے۔ دیکھیں جی، ہم نے تو پہلے بھی الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ متحدہ مجلس عمل جب بنائی تو اس میں سب سے بڑا کردار جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا، اور میں اس کا عینی گواہ ہوں کہ ہم کراچی مولانا آئے اور ہم سیدھا حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں مشورہ ہوا، میں مولانا کے ساتھ تھا، اور ان دونوں حضرات میں مشورہ کے بعد پھر ساجد نقوی صاحب سے بات ہوئی، قاضی صاحب سے بات ہوئی، اور اس طرح ساجد میر صاحب سے بات ہوئی، اور انہوں نے طے کیا اور متحدہ مجلس عمل بنائی۔ متحدہ مجلس عمل بنانے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے طبقات نے اس کی مخالفت بھی کی ہوگی، لیکن بحیثیت اجتماعی متحدہ مجلس عمل کے بننے سے بہت بڑے فوائد ہوئے، اور اس سے کوئی جو ہے اس دوران یہ بالکل فرقہ وارانہ فسادات چیزیں نشان تک میں آپ سے پورے طور پر قاری صاحب اتفاق کرتا ہوں، اور آج جب میں نے اب بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں، اور پچھلے ایک عرصے سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم قاری صاحب اگر آپ کو بلایا گیا اس طرح تو آپ شریک ہوں گے؟ جا کر سب کو پہلی بات یہ کہ میں آخری جو چند منٹ تھے اس میں میری لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، میں سمجھ نہیں سکا، میں سن نہیں سکا تھا ساری باتیں۔ غوری صاحب اب تو میرے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میں نے پروگرام کی ابتدا میں بھی کہا تھا کہ بڑا حساس نازک موضوع ہے، اور میں یہاں گفتگو اس لیے نہیں چاہوں گا کہ مزید کوئی تیل چھڑکا جائے، پہلے ہی سے ہم بڑی فرقواریت کے حوالے، نسل رنگ کے اعتبار سے تقسیم ہو گئے ہیں، پورے ملک کا جو جس طرح مذاق اڑتا ہے ساری دنیا میں ہمارا اس حوالے سے، اس پر ہمیں بحیثیت پاکستانی میں جب باہر جاتا ہوں اور ہم سب جاتے ہوں گے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے۔ کوشش یہ کی جائے، کیونکہ یہ جو ہمارے دینی مذہبی رہنما ہیں یہ بڑے لوگوں کے قریب ہوتے ہیں، دل کے قریب ہوتے ہیں، ذہن کے قریب ہوتے ہیں، یہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بات پر یہ اتفاق کر لیں کہ اگر کوئی قاتل ہے وہ کوئی بھی نام لے کر رہا ہے کسی دوسرے کا، اس قاتل کی مذمت کریں اور یہ کہیں کہ اس کو پکڑا جائے، اور کوشش کریں کہ اپنی زبان سے اپنے ممبر پہ جہاں بیٹھے ہوں، جہاں لوگوں کے درمیان ہوں، کوئی ایسا لفظ نہ آئے، کوئی ایسا فقرہ نہ آئے جس سے پہلے ہی سے تقسیم شدہ بڑی پریشان حال محرومیوں کا شکار قوم کے مصائب و آلام میں اضافہ ہو۔ میں بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ الحمدللہ ہمارے شاہد غوری صاحب
कारी उस्मान साहब और अमीर शहीद साहब ने जो गुफ्तगू की उससे यकीनन एक मस्बत पहलू आपके सामने आया होगा। मुजाहिद रेलवी को लाइव विद मुजाहिद में इजाजत दीजिए।